بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں سوال، میں ہوں بیرسٹر احتشام امیر الدین۔ آپ سن رہے تھے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو، جو چیف منسٹر پنجاب عثمان بزدار صاحب کو ڈیفینڈ کر رہے تھے، اور ڈیفینڈ کرنے کا طریقہ کار بھی کافی مزیدار تھا، جس میں انہوں نے عثمان بزدار کو پہلے میاں نواز شریف کے ساتھ کمپیئر کیا کہ انہوں نے کہا کہ جس طرح سے میاں نواز شریف میڈیا کے سامنے بات نہیں کر سکتے تھے جب نئے نئے سیاست میں آئے تھے، اسی طرح عثمان بزدار جو ہیں وہ میڈیا کے سامنے تھوڑے شائع ہیں، لیکن ان کی کارکردگی بہت اچھی ہے۔ اچھا، میں نے یہ نوٹس کیا ہے کہ پورے میڈیا میں جب بھی پاکستان تحریک انصاف کی پرفارمنس کے حوالے سے بات ہوتی ہے کہ 2 سال میں پاکستان تحریک انصاف نے کیا ڈیلیور کیا ہے، تو اکثر جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں یا پی ٹی آئی والے خود یہ کہتے ہیں کہ جی اکیلا عمران خان کیا کرے، اور بہت سارے لوگ تجزیہ نگار بھی یہ کہتے ہیں کہ اکیلا عمران خان کیا کرے، اس کے ساتھ جو ٹیم ہے وہ تو قابل ہے ہی نہیں۔ لیکن اگر آپ خان صاحب کے انٹرویوز کا جائزہ لیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ جتنی بھی ان کی ٹیم ہے، اب تقریباً 53 لوگ ہو گئے ہیں، کیونکہ آج ایک اور اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر جو ہے اس کی اپوائنٹمنٹ ہو گئی ہے، عامر ڈوگر صاحب کی، جو کہ چیف وپ تھے نیشنل اسمبلی میں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی ٹیم ممبرز ہیں، عمران خان صاحب مختلف مواقعوں پہ ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں باقاعدہ طور پہ۔ مثال کے طور پہ فردوس عاشق اوان صاحبہ کے حوالے سے کوئی سوال ہو تو انہوں نے کہا کہ پی ٹی وی کرپشن کے چارجز جو تھے فردوس صاحبہ پہ، میں نے خود اس کو پرسنلی انویسٹیگیٹ کیا اور اس میں کچھ نہیں ہے، اور فردوس بڑا اچھا کام کری ہے، بڑی قابل پولیٹیشین ہے۔ اسی طرح ان سے سوال کیا گیا آئی بی کے ہیڈ کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ سلیمان کے خلاف جو چارجز تھے نیب کے پی کے میں نے خود انویسٹیگیٹ کیا، وہ چارجز کوئی خاص نہیں تھے، سلیمان بڑا قابل افسر ہے۔ عثمان بزدار کی بات ہوتی ہے تو انہوں نے کہا ان کے خلاف جو سٹوریز آتی ہیں کہ جو ان کے رشتہ دار کوئی کرپشن کر رہے ہیں، چھوٹی موٹی کرپشن میں انوالو ہے، میں نے خود انویسٹیگیٹ کیا، عثمان بڑا قابل پولیٹیشین اور قابل چیف منسٹر ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بندہ جس کو پرائم منسٹر صاحب نے ڈیفینڈ کر دیا، میں کہتا ہوں کہ کمال ہی ہو گیا۔ اور خان صاحب یعنی کہ وہ سی سی پی او جس کے حوالے سے موٹر وے انسیڈنٹ میں کہا گیا کہ اس نے میسوجنسٹ قسم کے کامنٹس پاس کیے، وہ سی سی پی او جس کی بہت ساری کانٹروورسیز ہے، وہ سی سی او جس کے خلاف انٹیلیجنس بیورو کی اپنی ایک رپورٹ ہے جو یہ کہتی ہے کہ وہ فائنینشلی کرپٹ ہے، وہ مورلی کرپٹ ہے، وہ کولیگز کے ساتھ روڈ ہے، اس کی جنرل ریپوٹیشن کرپٹ ہے، وہ ڈی ایس پی کے تھرو ایس ایچ اوز لگواتا تھا اور ہر ایس ایچ او کی پوسٹنگ کے پیسے لیتا تھا، اور وہ ڈرنکر ہے، وہ گیمبلر ہے، وہ وومنائزر ہے، اور اس کا اپنا آفیشیل کام میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اور وہ جوا کھیلنے میں لگا رہتا ہے، جس کو نشئی بھی کہہ رہی ہے انٹیلیجنس بیورو، جس کو جواری بھی کہہ رہی ہے۔ اس کے بارے میں پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ میرے بردر ان لا کے ہمسائے کا یا میرے بردر ان لا کا زمین پر جو پچھلے 5 سال سے ناجائز قبضہ تھا وہ اس نے چھڑوا لیا اور وہ کام ٹھیک ہو گیا، تو اس وجہ سے وہ اچھا افسر ہے۔ یہ منطق مجھے سمجھ نہیں ہے، اس کے حوالے سے میں بات کروں گا۔ اچھا، مزید خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی پروجیکٹس ہو رہے ہیں جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، وہ کوئی بھی پروجیکٹ میرے بغیر نہیں ہو سکتا، تو ساری رسپانسبلٹی تو عمران خان اپنے کندھوں پر لے رہے ہیں، جو کہ ان کی دلیرانہ شخصیت کا ایک پہلو ہے۔ ہمیشہ سے وہ لیڈ فرام دا فرنٹ کرتے ہیں، کرکٹ میں بھی ایک لیڈر کی طرح وہ کرکٹ ٹیم کو لیڈ کرتے تھے، کپتانی کرتے تھے، اور ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ذمہ داری میری ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، میں نے انویسٹیگیٹ کیا ہے اور یہ سارے لوگ ٹھیک ہیں اور میری ذمہ داری ہے، کوئی کام مجھ سے پوچھے بغیر نہیں ہوتا، کوئی پروجیکٹ مجھ سے بغیر پوچھے سٹارٹ نہیں ہوتا۔ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ ذرا ڈبل چیک کر لیں خان صاحب، اپنی ساری ٹیم کو ڈبل چیک کر لیں، کیونکہ جو بھی ان کی کرتوتیں ہیں ٹورڈز دی اینڈ آف یور ٹینیور، وہ آپ کے کندھوں پر آئیں گی، اور آپ کو یہ کلپس دکھائے جائیں گے بار بار کہ فلانے بندے کے بارے میں آپ یہ کہتے تھے، اس کی تو اتنی کرپشن ثابت ہو گئی ہے، فلانے بندے کے بارے میں آپ یہ کہتے تھے، اس کی تو یہ کرتوتیں سامنے آئی ہیں۔ تو یہ ایک سنسیئر مشورہ ہے۔ گیسٹ کا تعارف کراتا ہوں، صداقت علی عباسی صاحب، پاکستان تحریک انصاف سے بہت شکریہ صداقت صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ پلوش خان صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے، اور عظمیٰ بخاری صاحبہ پاکستان مسلم لیگ نواز سے، آپ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ۔ صداقت صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ اکثر کہتے ہیں کہ خان اکیلا کیا کرے، کیوں ٹیم ہے ہی نہیں اس کے پاس، تو ٹیم کو تو وہ خود ڈیفینڈ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ٹیم عمران خان کی چوائس کی ہے، تو پھر عمران خان پہ ہی ذمہ داری ہے جو بھی پرفارمنس ہے آپ لوگوں کی۔ بہت شکریہ شیام صاحب، میں نے آپ کا انٹرو سنا ہے تو مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ آپ کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں یا کیا بات آپ کے ذہن میں آئی ہوئی ہے۔ یہ بات فرض کر لینا کہ کوئی نواز شریف صاحب کے ساتھ اور زرداری صاحب کے ساتھ کوئی بڑے افلاطون تھے، وہ آپ کو میں نام نہیں لینا چاہ رہا، پھر وہ لمبی ہو جائے گی۔ عابد شیر علی جیسے لوگ اور اس طرح کے لوگ جو پیپلز پارٹی، تو خیر ان کی تو مثال ہی کوئی نہیں، وہ کوئی بہت بڑے تھے اور یہ عمران خان کی ٹیم نہیں ہے۔ آئی ڈونٹ نو آپ نے یہ بات کہاں سے فرض کر لی ہے۔ ایک بات بیانیہ بنایا گیا ہے جس کو
آپ لوگ کیری کر رہے ہیں. ادروائز عمران خان صاحب جن اداروں کی آپ بات کر رہے ہیں, ان اداروں کو برباد کیا ہوا تھا پچھلے ادوار میں. آپ نے پولیس کی جو مثال دی, وہ پولیس کی مثال یہ تھی کہ پولیس جو ہے اس لاہور میں قبضہ گروپوں کو سپورٹ کرتی تھی, ابھی بھی کرتی ہے. اب کرتی ہوگی, میں انکار نہیں کر سکتا, لیکن جو وہ پھر آپ مثال کی دے کیا رہے ہیں, کامیابی ہے؟ نہیں دیکھیں اس طرح نہیں ہے. اسی کہنے طرح کی ہے بات سر. یہ ہے کہ اگر آپ کی جتنا یعنی تبدیلی اس لیے ہوتی ہے کہ بہتری سے بہتر کی جائے. میں یہ تو نہیں پوچھ کہہ رہا ہوں کیا سکتا. تبدیلی آئی دیکھیں سر؟ نا, اگر مثال کے طور پہ کچھ 100 قبضے تھے, تو اگر آج 30 رہ گئے تو قبضے تو ہو رہے ہیں, لیکن وہ چیز بہتری آئی ہے نا. وہ تو پہلے تو یہ تو ملا کے قبضے کرتے میں تھے. آپ کو یہ کہتا ہوں کہ یہ اگر تو کل 100 کاروبار قبضے تھے سارے تو مل آج کے بھی کرتے 100 تھے. قبضے ہی ہیں. نہیں, میں آپ کے بات کرائم ریٹ میں بالکل آپ سے کوئی اگری کمی نہیں نہیں کر آئی رہا. ہے. پولیس کی پرفارمنس میں کوئی کمی نہیں ہے. پچھلے پنجاب پولیس ویسے کی ویسی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں پنجاب پولیس پہ میری بڑی ریسرچ ہے, وہ میری دکھتی رگ ہے, اس کو آپ نہ چھیڑیں. پنجاب پولیس کو میں نے بڑا غور سے دیکھا ہے سر. آپ نے دیکھا, آپ کے تجزیے کا اور آپ کے آبزرویشن ہے اس کو میں چیلنج نہیں کرتا. میں پچھلے کوئی 10 دن پہلے 8 دن پہلے کو تقریباً 2 گھنٹے آئی جی پنجاب کے پاس بیٹھ کے یہی پوچھتا رہا ہوں جو سی سی پی او کے ماتحت ہے. اب یہ باپ کہنے کی بات ہے, میں بالکل آپ کی بات کو نہیں مانتا. نہیں, میں آپ کو یہ بتا آپ کا پرسیپشن ہے, آپ کی مرضی ہے, پرسیپشن آپ کا چینل ہے, آپ جو مرضی کہتے ہیں. یہ خبریں ہیں, جس کوئی سی نہیں سی مانتا. پی او کو پرائم منسٹر کہنے خود کی اپوائنٹ بات کر یہ رہے ہیں, ہے آئی جی اس کے کہ ماتحت ہی ہوتا ہے. صرف یہ بات ضرور ہے کہ ہمارا جو کام ہے وہ پراپرلی کنوے نہیں ہو رہا. کچھ آپ لوگوں کی بھی مہربانی ہے کہ آپ اتنا اسٹرانگلی بلیو کرنا شروع کر دیتے ہیں. ابھی جو آپ نے بات کر دی ہے کہ وہ سی سی پی او جو ہے وہ آئی جی کے ماتحت ہے, نہیں آئی جی سی سی پی کے ماتحت, تو اب میں کیا کہہ سکتا ہوں. یہ آپ کی سوچ ہے, آپ کا خیال ہے, تو میں کیا کہہ سکتا ہوں. آپ کا جو سی یہ سی الگ پی او بات ہے کہ وہ خود وزیر بیٹھ کر اعظم اپنے دفتر میں یہ بولتا ہے کہ میرے پاس آئی جی کا اختیار ہے. یہ آپ کا سی سی پی او بولتا ہے. یہ اگر آپ آج میں چیلنج کرتا ہوں, یہ آپ چیک کروا لیں. آپ یہاں بیٹھ کے کہیں وہ کہتا ہے مجھے پرائم منسٹر نے لگوایا ہے, یہ میرا اختیار ہے, آئی جی کا اختیار میرے پاس ہے. وہ آپ کے ماتحت ہیں, تو آپ کہتے رہیں, کوئی نہیں مانے گا. وہ تو ایک بات ہے تو سر کہ آپ پھر بہت اس تگڑے بندے ہیں, کو آپ نے آپ بہت زور سے یعنی کہ بولتے آپ ہیں. مان رہے ہیں کہ وہ کہتا ہے. یہ آپ مان رہے ہیں کہ وہ کہتا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ کہتا ہے, اور اگر وہ یہ کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو چین آف کمانڈ ہے اس پہ بلیو نہیں کرتا, اور آپ سمجھتے ہیں از اے گڈ آفیسر. یہ جو رپورٹ ہے آئی بی کی, جو اسے گیمبلر. اب اتنے سوال کیے, مہربانی کر کے نا مجھے 5-6 سوالوں کے جواب دینے دیں. نہیں, اس رپورٹ اسی سے شروع. اب مجھے پچھلی کا بھی جواب دینا. جی. اگر یہ رپورٹ ان کی صحیح ہے یا غلط ہے, یہ تو ایک الگ بات ہے. جو وزیر اعظم سے آپ نے ریلیٹ کیا, اگر کوئی پولیس والا بہت اچھا ہے, اس کی ساری رپورٹیں ٹھیک ہیں, لیکن لاہور میں قبضے ہو رہے ہیں اور وہ قبضے نہیں چھڑوا پا رہا, اور انہوں نے کہا کہ اس سی سی پی او نے میں نے جو اس کو ٹاسک دیے غریب آدمی کا قبضہ بھی نہیں چھوڑتا. اب آپ مجھے بات نہیں, میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں. نہیں, یہ بات کہہ رہے ہیں, میں نہیں مان رہا آپ کی بات. مجھے ثابت کریں, آپ نہ مانیں, یہ آپ مجھے حقیقت ہے. کوئی ایک قبضہ کا لائیو دکھا دیں کسی غریب بندے کا. میں آپ کو 100 قبضے دکھا دوں گا, غریب آدمی بیچارے 100 کیا, 1000 نہیں 10,000 دکھا دوں گا. صداقت علی واجی صاحب, میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ نہ کریں آپ, یہ نہ کریں. اس وقت ایک جج بن کے نا, میں جج نہیں بنا ہوا. ساری آرگیومنٹ آپ کے اپنے, سارے فیصلے آپ کے اپنے, ساری دلیلیں اپنی اور گواہیاں بھی اپنی, اور آخر میں کہہ دیتے ہیں میں خود جانتا ہوں. تو اب مجھے بتائیں میں آپ سے کیا لڑوں. کہنے کی بات ہے, میں اپوزیشن کے پاس جاتا ہوں. ایک جملہ بول دوں تاکہ لوگوں کو سمجھ آپ کمپلیٹ آئے. کریں. ضرور اداروں میں کمیاں خامیاں ہیں, لیکن اتنے جو آئی جی بدلے ہیں, اتنے جو سی سی پی او بدلے, اسی لیے بدلے کہ ہم ان کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہیں اور بہتر سے بہترین کی تلاش ہے. اس سے پہلے جو شخص یہاں تک نشین تھے نا, وہ ان کے ساتھ مل کے کرائم کرتے تھے, ان کے ساتھ مل کے گڑبڑیں کرتے تھے, ان کے ساتھ مل کے قبضے کرتے تھے. تو آج اللہ کا فضل ہے, قبضے ہوں گے لیکن قبضے کرنے والے اقتدار میں نہیں. ٹھیک ہے, عظما بخاری صاحبہ اس پہ رسپونڈ کیجئے گا. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس وجہ سے اتنے سی سی پی او یا آئی جیز بدلے ہیں کیونکہ پچھلوں کی پرفارمنس ٹھیک نہیں تھی, اور آپ لوگوں کے دور میں اس لیے تبدیلیاں نہیں ہوتی تھی کیونکہ آپ لوگ ملے ہوتے تھے اور ان کو استعمال کرتے تھے اپنے ناجائز قبضوں کے لیے اور غیر قانونی کاموں کے لیے. پرائم منسٹر صاحب نے بھی بائی دی وے ویسے انٹرویو میں کہا ہے. بہت شکریہ احتشام. بہت ساری باتیں ہیں جو رسپونڈ کرنے والی ہیں. پہلے تو میں اپنے پیارے بھائی کو بتا دوں کہ جس آئی بی کی رپورٹ کو آپ مان نہیں رہے نا, وہ چیلنج کر چکے ہیں اور کورٹ سے بھی ان کے خلاف فیصلہ آ چکا ہے یہ آئی بی کی رپورٹ کے اوپر. جب اپنی تقرری کو انہوں نے آپ کے سی سی پی او صاحب نے کورٹ میں چیلنج کیا اور کورٹ نے ان کے خلاف فیصلہ دیا, سو ان کی اسی لیے جو ہے پروموشن نہیں ہو سکی. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ مزے کی بات یہ ہے کہ صداقت علی عباسی صاحب کو جو ہے وہ آپ کی جو انفارمیشن کوئی آپ کے پاس اگر موجود ہے, زبان زد عام میں یہاں پہ کسی بھی پولیس والے سے پوچھ لیجئے, اور پھر یہ ہے بیک گراؤنڈ بتاتی ہے. جب آئی جی کو عارف نواز صاحب کو جب اس کو ہٹا دیا گیا, شعیب دستگیر صاحب کو جب ہٹا دیا گیا اس سی سی پی او کی وجہ سے, تو اس کے بعد میسیجز لاؤڈ اینڈ کلیئر,
اور وہ بیچارے جو دوسرے موصوف اب آئے ہیں وہ تو پہلے ہی ان کے اوپر بھی کافی سوالات ہیں بائی دا وے، اور ان کے اوپر بھی کچھ اسمگلنگ وگلنگ کے اور یہ بھی ایشوز جو ہے جب وہ پشاور میں پوسٹڈ تھے تب تھے. سو وہ جو ہے وہ ظاہر ہے لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے اور وہ اس کا بڑا اظہار کرتے ہیں. آپ درست کہہ رہے ہیں، میرے پاس بھی انفارمیشن ہے. پولیس والوں کو سامنے بٹھا کے وہ کہتے ہیں مجھے رپورٹ کرنا، خبردار کسی نے آئی جی کے افسر کی طرف دفتر کی طرف دیکھا بھی تو. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی وہ کہہ رہے ہیں ثابت کر دیں، عباسی صاحب کہہ رہے تھے ثابت کر دیں، جج بھی آپ ہیں، گواہ بھی آپ کے ہیں، یہ وہ ہے. مطلب اپنے وزیر اعظم کی طرف آپ کو خیال آتا ہے جو سب کو بیٹھ کے وہاں پہ کلین چٹیں دے رہے ہیں؟ عثمان بزدار کو شراب لائسنس میں کلین چٹ دی، اس کے بعد نیب نے ان کو بلانا چھوڑ دیا. اور اب وہ جو ٹرانسفر اور ٹھیکوں کے اوپر جو پیسے پکڑ رہے ہیں، اور خود ان کی پریس کانفرنس ان کے ایک رشتہ دار کے سامنے آئی جس میں اس نے کہا کہ جی ہم سے پیسے لیے اور وہ کیا، اس کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ بس ٹھیک ہے اس کے اوپر مٹی پاؤ. اور وہ خود جج بنے ہوئے ہیں، ہر ایک کو وہ کلین چٹ دے رہے ہیں بیٹھ کے. فردوس آپا جو ہے وہ وہاں بری تھی، یہاں وہ آ کے مسلط ہو گئی ہیں، یہاں پہ وہ نیک پاک باز ہو گئی ہیں. تو یہ ایسے نہیں ہوتا. یہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں، جس طرح سے وہ اپنے لوگوں کو خود کلین چٹس دے رہے ہیں، ابھی دے لیں، ابھی دے سکتے ہیں آپ، ابھی آپ کا راج چل رہا ہے نا. لیکن آنے والے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا آپ کے خیال میں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ کلین چٹ دے رہے ہیں. جی میں یہی کہہ رہی ہوں کہ افسوس کی بات ہے کہ جو دوسرے اداروں کی اور ان کی باتیں کرتے ہیں، لمحہ فکریہ ہے کہ ہر ادارے کو یہ استعمال کر رہے ہیں. فوج کے ادارے کو استعمال کر رہے ہیں اپنی حکومت کو بچانے کے لیے، ان کا نام لے لے کے جو ہے وہ ان کے ترجمان بن کے جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں خدمت کرنے کی. عدلیہ کا نام لے کر جو ہے وہ اور پھر عدلیہ کو ڈائریکشنز دیتے ہیں کھڑے ہو کے باقاعدہ میٹنگ کے اندر، آپ یہ کریں، آپ وہ کریں، آپ وہ کریں. اسپیکرز کو ڈائریکشنز دیتے ہیں، نیب کو استعمال کرتے ہیں. آج کل تو اینٹی کرپشن بھی استعمال ہو رہی ہے. مطلب اندازہ لگائیے کہ خود جنہوں نے آٹا چینی کے پیسے کھائے ہوئے ہیں، جنہوں نے ادویات میں پیسے کھائے ہوئے ہیں، جنہوں نے زکوٰۃ اور خیرات کھائی ہوئی ہے اس ملک کی، وہ دوسروں کو بھاشن دینے چلے ہیں اور وہ دوسروں کو سکھانے چلے ہیں کہ ایماندار کیسے ہوتے ہیں. یہ ایمانداری جس نے دی تھی نا ان کو وہ سرٹیفکیٹ جس پہ یہ بڑا اچھا عظما صاحبہ، ایک سوال آپ سے بھی ہے میرا، ان کے ساتھ کوئی سلام دعا لینے کو تیار نہیں ہے. یہ ایک سوال میرا آپ سے بھی ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جس سی سی پی لاہور کا آپ ذکر کر رہی ہیں ان کی کارکردگی اور ان کا ریکارڈ تو کافی گھٹیا ہے، میرے سامنے ہے. اور اس پہ تو مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ خان صاحب جب کہتے تھے کہ ہم پولیس کو ہر طرح کے سیاسی اثر و رسوخ سے پاک کر دیں گے، تو پھر سی سی پی لاہور کی جو پوسٹنگ ہے دیٹ از دا جاب آف آئی جی پنجاب. لیکن خان صاحب کل کے انٹرویو میں خود یہ مان گئے کہ سی سی پی لاہور ان کی چوائس ہے اور انہوں نے اپوائنٹ کیا ہے، تو پھر سیاسی اثر و رسوخ سے پولیس پاک کیسے ہوئی؟ یہ مجھے سمجھ نہیں آیا. صداقت علی باجی صاحب سے پوچھیں گے، یہ ایک میرا سوال ہے باوجود ان کے گھٹیا ریکارڈ کے. لیکن آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ آج ہی کی ایک خبر ہے، میرا آپ سے سوال بھی ضروری ہے، نہیں تو لوگ کہیں گے کہ میں آپ کی سائڈ لے رہا ہوں اور گورنمنٹ سے سخت ہوں اور آپ سے میں نے لفافہ پکڑ لیا، اس لیے میری بات سن لیں آپ پلیز، مہربانی کریں. اچھا آپ سے میرا سوال یہ ہے جی سنائیں کہ پہلے ہم نے سنا پاپڑ والا، پھر ہم نے کباڑی کا سنا، پھر ہم نے چپڑاسی کا سنا، پھر ہم نے فالودے والے کا بھی سنا. لیکن حال ہی میں خبر آئی ہے کہ ایک گوالا جس کا تعلق پتوں کی سے ہے، وہ کہتا ہے میں ساری زندگی برطانیہ نہیں گیا، اس کے نام سے، اس کے آئی ڈی کارڈ سے لندن سے ایک ٹی ٹی ٹرانسفر ہوئی ہے سلمان شہباز صاحب کے نام پہ $1,63,000 US کی. تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کا جواب آپ کو بھی تو دینا پڑے گا نا عوام کے سامنے. یہی تو ان کا بیانیہ ہے کہ آپ لوگوں کی جو کرپشن ہے اس کی وجہ سے ملک کا یہ حال ہے. دیکھیے پہلے تو میں سی سی پی والی بات صرف 2 جملوں میں ختم کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ وہ موصوف جو ہے ان کو لایا ہی اسی لیے گیا ہے ان کی شہرت کی وجہ سے، اور ان کو دادا گیری کرنے کے لیے لاہور میں اور پی ایم ایل این کو جو ہے وہ ٹف ٹائم دینے کے لیے، اور اپنے بائی دا وے اپنے کام کرانے کے لیے وہ ذاتی ملازم کے طور پر لایا گیا ہے. تو اس پہ آپ کو شمبا نہیں ہونا چاہیے. اب آ جاتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. آپ خود چکے بیرسٹر بھی ہیں احتشام، آپ کو معلوم ہوگا ابھی کچھ دن پہلے جو ای سی ایل والا کیس تھا شہباز شریف صاحب کا سپریم کورٹ کے اندر، آپ نے وہ ججمنٹ دیکھی ہے جس کے اندر سپریم کورٹ نے کیٹیگوریکلی کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ کے کیس میں ہم جو ہے وہ منی لانڈرنگ کی جو ہے وہ تعریف کر چکے ہیں، اور اگر کوئی مشکوک ٹرانزیکشنز ہوں تو وہ منی لانڈرنگ نہیں ہوتی، وہ ٹیکس کے زمرے میں آ سکتی ہیں، وہ کسی اور زمرے میں آ سکتی ہیں. انہوں نے تو ہمارا کیس بہت پہلے سے شروع کیا ہوا تھا. آپ کو یاد نہیں ہے وہ آشیانہ میں بھی پتہ نہیں اربوں روپیہ کا وہ ہو گیا تھا، صاف پانی میں بھی تباہی ہو گئی تھی، 56 کمپنیاں پنجاب کی کھا گئی تھی پنجاب کو. آپ یہ مان رہی ہیں کہ منی لانڈرنگ نہیں ہے لیکن مشکوک ٹرانزیکشن ہے؟ آپ یہ مان رہی ہیں کہ مشکوک ٹرانزیکشن ہے، منی لانڈرنگ نہیں ہے، مشکوک ٹرانزیکشن؟ جی
میں نہیں جانتی. میں چونکہ ظاہر ہے اس کیس کی حوالے سے ڈیٹیلز میرے پاس موجود نہیں ہیں, لیکن یہ مجھے ضرور معلوم ہے کہ اگر اسی طرح کی ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ آپ کو, ہاں یاد کرا دوں, شوگر کمیشن کی جو رپورٹ آئی تھی اس کے اندر جو خسرو بختیار صاحب کے بارے میں کہا گیا, آپ کو پتا ہے کہ ان کی بھی 40 ارب روپے سے زیادہ کی مشکوک ٹرانزیکشنز تھی. اس کے اوپر تو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا. ایسا کریں نا, ایک ہی قانون بنائیں, اس قانون پہ سب کو ٹرائی کر لیں کہ کیا ٹیکس مینجمنٹ کے اوپر یا کچھ اور معاملہ جو قانونی اگر کوئی سپیس ملتی تھی اس کے اوپر اگر ایک نے غلط کیا ہے تو صرف اسی نے غلط کیا ہے, یا یہ ایک پیٹرن بنا ہوا تھا اس ملک کے اندر. وشفل تھنکنگ عظما بخاری صاحبہ, وشفل تھنکنگ کہ ایک قانون بنائے اور سب پہ اس کو لاگو کر دیں. یہ پاکستان میں نہیں ہوا 72 سال سے, اور میں نے اپنی تقریباً, ہاں جی وشفل تھنکنگ ہے. آگے بڑھتے ہیں. مجھے پیپلز پارٹی, آپ میں ذرا یہ بات کر لوں پہلے. آپ اتنا آپ کو ایک سی سی پی او پہ آپ نے باتیں کی ہیں, اور یہ مشتاق چینی والا, منظور پاپڑ والا, نثار گل وہ جو ایک مینیجر تھا, اور وہ دودھ والا, یہ پتہ ہے کون ہے؟ یہ ان کے ذاتی ملازم ہیں. کن کے؟ جن کے ابا حضور وزیر اعلیٰ تھے, سلمان شہباز صاحب کے, اور ان کے اکاؤنٹ میں یہ کبھی ملک سے باہر نہیں گئے. کوئی پاپڑ بیچتا ہے, کوئی دودھ بیچتا ہے, کوئی مشتاق چینی والا ہے, اور یہ ان میں اکثریت وہ ہے جو وعدہ معاف گواہ بن چکے ہیں. یہ پارٹ اینڈ پارٹنر اس وقت کرائم کا حصہ تھے, پارٹنر تھے. مجھے بتائیں کوئی جواز بنتا ہے یہاں بیٹھ کے ڈیفینڈ کرنے کا کہ ہاں 26 ارب روپیہ شہباز شریف صاحب کے ملازموں کے پاس آ گیا, ڈاکیومنٹڈ پیسہ نکلتا ہے, ان کے گھر میں جاتا ہے, ان کے اکاؤنٹ میں جاتا ہے. یہاں بیٹھ کے آپ بڑی بڑی باتیں کریں, ہاں خسرو بختیار نے یہ کیا, اس نے یہ کیا. بھائی کنڈیم کریں. اگر شہباز شریف صاحب کا بیٹا اس ملک میں بیٹھ کے بیرون ملک سے جھوٹے اگر وہ ٹیٹیز کرا کے یہاں پیسہ بے نامیوں کے نام لا رہا تھا, یہ تو وہی بات ہے. لنڈن فلیٹ پتہ کیا کس کے ہیں؟ میاں صاحب کے بچوں کے ہیں. بچوں کی عمر کتنی ہے؟ 18 سال. پیسہ کہاں سے آیا کسی کو نہیں پتا. مریم صاحب کیا کہتی ہیں؟ لندن تو کیا, میری تو پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے. پتا چلا کہ بینیفیشل اونر وہ ہیں. یہ پورے کا پورا ٹبر اس قوم کو بے وقوف بنا رہا ہے. جہاں میں آپ کو دوبارہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ جو عمران خان صاحب نے کہا کہ میری وہ پچھلے سی سی پی او میری مرضی کا نہیں تھا, وجہ کیا, میں نے آپ کو ابھی میسج کیا ہے, خالی پنڈی میں اربوں روپے کی پراپرٹی جو انفلوئنشل لوگ پچھلے دور کے تھے اس حکومت نے ریکور کی ہے. آپ نام نہ پڑھیں, آپ وہ پڑھ دیں. یہی کچھ لاہور میں ہونے جا رہا ہے, بیکاز اس سے پہلے حکومتیں, یہ پولیٹیکل شخصیات, یہ نون لیگ کے لوگ مل کے قبضے کرتے تھے سرکاری زمینوں پر. بریک پر جانا ہے, بریک پر کتنا وقت ہے پروڈیوسر بتائے گا. اچھا پلوش صاحبہ, آپ مجھے سن سکتی ہیں. ایک تو آپ سے گلہ, آج آپ نے اسٹوڈیو آنا تھا, آپ آئی نہیں, لیکن بہرحال مجھے فرمائیے گا کہ یہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب اب کہہ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کا الیکشن جو ہے اس میں ہماری بڑی اچھی پوزیشن ہے. ویسے میں آج دیکھ بھی رہا تھا کہ وہاں پہ لوگوں کا رجحان کچھ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف ہے. تو یہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پی ڈی ایم کے ایک پلیٹ فارم پر آنے کے بعد یو ٹرن لیا بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے, اور انہوں نے پھر کہا کہ میاں نواز شریف کے نام لینے سے مجھے دھچکا لگا, تو کیا بلاول صاحب اتنے بھولے تھے کہ جب وہ خود سلیکٹر اور سلیکٹڈ کہتے تھے تو انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ساری فلسفی ہے؟ اور کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کو آگے کرنے کے بعد اب آپ لوگ خود بیک فٹ پر چلے گئے ہیں اور شاید آپ کسی ڈیل کا انتظار کریں؟ دیکھیں, بھولے تو بالکل نہیں ہے. اگر بھولے ہوتے تو آئی ایس پی آر کی رپورٹ نہ آتی اور اصل کہانی کا جو ہے وہ اس پہ سے پردہ نہ اٹھتا, اور جس کہانی کے تانے بانے جو ہیں وہ وزیر اعظم ہاؤس تک جاتے ہیں, اور جس کہانی میں پلاٹ یہ تھا کہ ایک وہ ادارہ کہ جو صوبے کے اندر اور ملک کے اندر امن قائم کرتا ہے, ایک وہ جو سرحدوں پر امن کا محافظ ہے, ان کو آمنے سامنے لایا جائے اور ایک خانہ جنگی کی سچویشن پیدا کی جائے. اور اس کے جتنے بھی کردار تھے وہ آپ کو پی ٹی آئی سندھ سے وفاقی کابینہ سے ہو کر وزیر اعظم ہاؤس تک نظر آئیں گے. لہٰذا بھولے ہوتے تو یہ سب کچھ آپ کے سامنے نہ آتا جو اب آیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ہم بیک فٹ پہ ہیں یا ہم کوئی ڈیل ڈھونڈ رہے ہیں. ہم کوئی ڈیل نہیں ڈھونڈ رہے, نہ ہمیں ڈیل کی ضرورت ہے. اب جو کچھ ہوگا
وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہوگا. اچھا. اور مثلاً اگر کوئی پارٹی کسی سے ڈیل کرتی بھی ہے تو وہ کس سے ڈیل کرے گی؟ میرا آپ سے سوال ہے. عمران خان سے. آپ مجھے خود بتائیے کہ اس تمام معاملے میں عمران خان صاحب کہاں ہیں؟ یعنی اگر یہ مان لیا جائے یہ سب نہیں تو میں کب کہہ رہا ہوں کہ عمران خان سے ڈیل ان کریں گے؟ ڈیل تو ڈیل کرنے والوں سے ہوتی ہے. خان صاحب تو سے تو پھر میں نے ان بھی سے نہیں این آر او کون مانگتا ہے؟ یہ کس بات، یہ کیا بیچ رہے ہیں؟ کون سا این آر او ہے ان کے پاس دینے کی، اور کس کو دے رہے ہیں؟ سوال تو یہ ہے کہ کچھ دن پہلے انہوں نے ایک جلسے میں کہا کہ مارشل لاء لگے گا اور یہ مارشل لاء لگوانا چاہتے ہیں. اگر اس قسم کی کوئی انفارمیشن پرائم منسٹر آف پاکستان کے پاس ہے تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ وہ کہاں ہیں، ان کی آئینی حیثیت کیا ہے، اور وہ کسی کو کیا دے سکتے ہیں. میں اب یہ پلوشی صاحب، I'm sorry, I have to take a quick break. میں آپ ہی کی طرف آپ ہی سے گفتگو کا دوبارہ آغاز کریں گے after the break. ویلکم بیک ٹو سوال. پلوش صاحبہ سے ہماری بات ہو رہی تھی. پلوش صاحبہ، آپ سے بھی ایک سخت سوال ہے، کیونکہ میں نے پی ایم ایل این سے بھی پوچھا، پی ٹی آئی سے بھی پوچھا، اب آپ کی باری ہے. مجھے بتائیے گا کہ بلاول صاحب گلگت بلتستان میں جو کیمپین کر رہے ہیں اس میں انہوں نے بار بار کہا کہ اس کو ہم سندھ جیسا بنائیں گے، گلگت بلتستان کو. تو سندھ کی اگر میں آپ سے بات کروں تو سندھ میں تو بہت زیادہ مسائل ہیں. اندرون سندھ کی تو چلے میں بات چھوڑ دیتا ہوں، غربت کی اور وہاں پر جو بے روزگاری ہے اور غذائی قلت کی وجہ سے تھر میں بچوں کا مرنا، وہ ساری آل ٹوگیدر ایک ڈفرینٹ لیول کی سٹوری ہے. لیکن ادروائز کراچی جیسے شہر میں سیوریج کا مسئلہ، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ، ٹارگٹ کلنگ کا مسئلہ، بھتہ خوری کا مسئلہ، کتے کے کاٹے کی ویکسین کا نہ ہونا، جہاں بدترین الیکشنز، بدترین دھاندلی کے باوجود اور ان تمام پروپیگنڈا کے باوجود جو خان صاحب نے سندھ کی عوام کو کہا آپ غلام ہیں، آپ بھیڑ بکریاں ہیں، لاڑکانہ میں جا کر انہوں نے باتیں کی، اس کے باوجود سندھی جو ہیں وہ ووٹ پیپلز پارٹی کو ہی دیتے ہیں. انہوں نے جتنی مرضی کوشش کر لی، انہوں نے اپنی جو ہے روش نہ بدلی. لہٰذا پیمانہ تو یہ ہے کہ وہاں کے عوام جو ہیں وہ کس حد تک مطمئن ہیں اور کس کو ووٹ دیتے ہیں. لہٰذا یہ ایک الگ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ گلگت بلتستان والے اگر نہیں چاہیں گے کہ وہ سندھ بنے تو وہ نہیں دیں گے. لہٰذا یہ تو فیصلہ ہونے تک ہمیں انتظار کرنا چاہیے نا کہ کس کو کیا چاہیے. جو باقی ملک جو بنا ہوا ہے جنت کا باغ، اگر وہ چاہتے ہیں تو وہ بھی ان کے لیے اویلیبل ہے. اس میں تو ظاہر ہے زور زبردستی نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جہاں یہ سوال تو گلگت بلتستان والے بھی کرتے ہوں گے اور وہ کوئی بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑی اچھی لٹریسی ریٹ ہے، کوئی وہ بھیڑ بکریاں جیسے خان صاحب کہتے ہیں ویسے نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جہاں سوچ ابو جہل کی ہو اور نام ریاست مدینہ ہو، جہاں ہزاروں لوگوں کو ریڈیو سے، پی ٹی ڈی سی سے، پی آئی اے سے یک جنبش قلم فارغ کیا جائے کہ آپ بوجھ ہیں، آپ پچھلی حکومتوں کے بوجھ ہیں جو آپ وہ چھوڑ گئے ہمارے لیے، اور عثمان بزدار کے رشتہ داروں کو کہا جائے کہ وہ حق ہے ان کا یہاں نوکریاں لینا، مجھے بتائیے وہ ریاست مدینہ ہے؟ دوسری بات مجھے یہ بتائیے کہ سی سی پی او کو جہاں صرف اس لیے لگایا جائے، پہلے آپ کو یاد ہے کہ کتنے سال سے ہم کانفلکٹ آف انٹرسٹ اور میرٹ کے قصے سنتے تھے، لیکن اب سی سی پی او کو جہاں صرف اس لیے لگایا جائے کہ وہ کسی کا قبضہ چھڑا دے اور باقی جو ملک ہے کسی کا پلاٹ کا قبضہ چھڑایا اور باقی ملک جو ہے کئی ہزاروں لوگوں کے سر سے اس حکومت نے چھت چھینی، کئی ہزاروں کے گھر مسمار کیے، 26 لاکھ لوگوں کو جو ہے انہوں نے بے روزگار کیا، اور لنگر خانے اور پناہ گاہیں جہاں آباد ہو جائیں اور گھر ویران اور مسمار ہو جائیں، اس کے لیے بھی آپ کو یہ لفظ احتشام استعمال کریں. تیسری بات یہ کہ جہاں خسرو بختیار اور جہانگیر ترین دندناتے پھریں اور لوگوں کے منہ سے روٹی کے نوالے چھن جائیں، پھر اس کو آپ کیا کہیں گے؟ وہ غزہ کی پٹی ہے، وہ کوفہ ہے، یا وہ ریاست مدینہ؟ اس کا جواب صداقت صاحب سے لیتے ہیں. صداقت صاحب سے لیتے ہیں، پھر میں عظمہ صاحبہ کی طرف جاتا ہوں. جی میری صداقت باری صاحب کیا تھی. جواب ہے ان بات؟ اداروں کی احتشام بات میری کی تھی ٹرن کہ ہم اداروں کے مجھ پیچھے سے چھپتے ہیں. جی وہ اداروں والی بات میں کر دوں، پھر ان کی بات کا جواب دیتا ہوں کہ ایک سزا یافتہ شخص جو سپریم کورٹ نے اس کو کہا کہ آپ صادق اور امین نہیں ہیں، جی ہائی کورٹ نے کہا آپ مفرور اور اشتہاری ہیں، اور نیب کورٹ کہتی ہے کہ آپ ڈس آنیسٹ اور کرپٹ ہیں. وہ ملک پہ باہر سے جا کے ہمارا کہتا ہے کہ فوجی ہمارے ٹھیک ہیں، فوج ٹھیک ہے،
لیکن سربراہان سے مجھے وہ ان پہ میں سوال کرتا ہوں اور وہ برے ہیں, بہت برے ہیں, ان پہ تنقید کرتے ہیں تاکہ فوج میں گرفت آ جائے. اور بیٹی جو ہے وہ کہتی ہیں فوج کبھی سیاست میں نہ آئے, لیکن جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ میرا کچھ نہیں بن پا رہا تو فوج آئے, عمران خان کو ہٹائے, پھر ہم سے بات کرے. یہ بی بی سی کے انٹرویو کی بات کر رہے ہیں, میرے پاس ہے کلپس ہیں, ہمیں اقتدار میں لائے اور پھر فوج کا کوئی اقتدار نہ ہو. تو ان کا نہ سر ہے نہ پیر ہے. لیکن یہ جو آپ کی ڈبل سٹینڈرڈز کی طرف اشارہ کیا پیپلز پارٹی نے کہ جی آپ کہتے کچھ تھے کیا آپ نے کچھ اور. اب اس کے بعد اب کہنے کی بات یہ ہے کہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا جنہوں نے گھما کے وہ ادھر لے آئیں کہ بلاول صاحب کہتے ہیں کہ ہم گلگت بلتستان کو بھی سندھ کی طرح بنا دیں گے. اللہ نہ کرے, سندھ ہمارا بڑا پیارا صوبہ ہے, لیکن جو بربادی بلاول صاحب کی حکومت نے وہاں پہ کی ہے, آپ نے اشارہ کیا کہ کتے کاٹے کی ویکسین نہیں ملتی, کرپشن ہے, یہاں مشتاق چینی والا ہے اور وہاں پتہ ہے فالودے والا ہے, وہاں مردے ہیں, یہاں اس طرح کے لوگ ہیں جن کے اکاؤنٹ بھرے جاتے ہیں. تو کہنے کی بات یہ کہ یہ الیکشن ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے. سندھ میں یہ جیتے ہیں, وہاں الیکشن ٹھیک تھا. پنجاب میں پیپلز پارٹی کو 1200 ووٹ پڑے, جہاں ہمیں اور نون لیگ کو لاکھ ووٹ پڑا ہے. 1200 ووٹ پڑے, وہاں پہ دھاندلی ہے. جہاں وہ جیتے ہیں وہاں ٹھیک ہے. اب گلگت بلتستان میں یہ دونوں پارٹیاں ہار رہی ہیں. آج سے ان کے الزام لگنا شروع ہو جائیں گے, کل سے آپ سننا شروع ہو جائیں گے کہ الیکشن فیئر نہیں تھا. جتنا ٹائم لگایا بلاول صاحب نے وہاں اور مریم صاحب نے وہاں, اور جتنا پیسہ لگایا, آج سرویز آ رہے ہیں کہ 50% کے قریب پی ٹی آئی ہے اور 12% یہ ہیں. کل سے آپ نے رونا دھونا شروع کر دینا ہے کہ جناب دھاندلی ہو گئی, مارے گئے, لٹے گئے. تو یہ آپ لوگوں نے وہاں پہ گندم بانٹی ہے, پتہ نہیں, میرے تو کوئی ایسے نالج میں نہیں ہے. پابندی لگی ہے کہ اگر کہیں ہے تو کمیشن کی طرف سے عدالتیں بھی ہیں, پی ٹی آئی نے گندم بانٹی, کمیشن بھی ہے وہاں پہ. پچھلی گورنمنٹ پی ٹی آئی کی نہیں تھی. آپ یہاں پہ بجائے الزام لگانے کے, جیسے آپ جھوٹے الزام لگاتے ہیں الیکشن کے, آپ نے نہ کوئی ریٹ کی, نہ کوئی کمیٹی بنائی, نہ کسی فورم پہ کے. تو پی ٹی آئی کی نقل کرنے انہوں نے کہا جی کہ جن حلقوں میں پی ٹی آئی کمزور تھی, انہوں نے کہا جن حلقوں میں پی ٹی آئی کمزور تھی وہاں پہ گندم بانٹی ہے پی ٹی آئی نے. یہ ایک الزام لگ رہا ہے. الزامات ہیں. چلیے میں عثمان بخاری صاحبہ کی طرف جاتا ہوں. کچھ الزام ان پہ بھی ہیں, ان کی لیڈرشپ پہ ان سے پوچھتے الیکشن ہیں. میں دھاندلی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی, صرف پنجاب میں. پرائم منسٹر صاحب نے کچھ الزام عظمیٰ بخاری صاحبہ آپ کی لیڈرشپ پہ لگائے ہیں. میں نے بڑی تفصیل سے ان کا انٹرویو دیکھا. وہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف کی کرپشن کے اوپر اور آصف علی زرداری کی کرپشن کے اوپر تو بی بی سی پر ڈاکیومنٹریز بنی ہوئی ہیں, ان کی کرپشنز پر تو کتابیں لکھی گئی ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کو آپ کی لیڈرشپ پیسے کھلاتی ہے, نیب میں بھی آپ لوگوں کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ ان کی لیڈرشپ کے نیچے جو ہے بہت سارے لوگ اور بھی ہیں جو کرپشن کرتے ہیں اور ناجائز قبضے بھی کرتے ہیں, غیر قانونی بلڈنگز, اور میرے نیچے جو ادارے ہیں اینٹی کرپشن ایف آئی اے, ان کو اب میں فعال کروں گا ان کے خلاف. پھر انہوں نے مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے کہا کہ میاں نواز شریف بیٹوں کو تو ادھر لے گئے ہیں لیکن بیٹی کو یہاں چھوڑا ہوا ہے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہم خواتین کے خلاف ایکشن نہیں لیتے ہیں. کیا جواب دیں گی؟ اب بہت ساری باتیں اکٹھی ہو گئی, میری ایک سکپ ہو گئی ایک میری باری, جب میرے بعد صداقت عباسی صاحب نے فرما لیا بہت کچھ اور مجھے رسپونڈ کرنے کا ٹائم نہیں ملا. سو میری گزارش ہوگی کہ اب ذرا پہلے میں پچھلی بات کو رسپونڈ کر لوں جو انہوں نے شہباز شریف صاحب کی اور ان کے کاروبار کے حوالے سے شروع کیا. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ شرم آنی چاہیے ان کو بات کرتے ہوئے, اور یہ جو اتنا پپو وزیر اعظم بٹھایا ہوا ہے جس کو کسی بات کا پتہ ہی نہیں چلتا, سارا کچھ ابھی بھی ہمارے کنٹرول میں ہے. تو بھائی تم کر کے رہے ہو یہاں بیٹھ کے, جاؤ اپنا بستر لپیٹو اور جاؤ. اگر تم اتنے ہی بے بس اور لاچار ہو کہ تمہارے ناک کے نیچے کیا ہوتا ہے تمہیں پتہ نہیں چلتا, ڈالر کی قیمت جو ہے تمہیں بیگم صاحبہ بتاتی ہیں, اور آ جاتے ہو تم جو ہے وہ میں بہت کام کرتا ہوں, پتہ نہیں ایک میں نے ابھی پڑھا ایک صحافی نے لکھا ہوا تھا جو 6 مہینے سے دفتر ہی نہیں گئے, اور وہ پتہ نہیں کون سا کام, اتنا کام کیا انہوں نے کہ ملک سے جو ہے وہ آٹا, چینی, سبزیاں سب غائب ہو گئی, اتنا کام کیا اس نے. اور یہ دوسروں کو بات کرتے ہوئے یہ وعدہ معاف گواہ بنانا, یہ فلانا کرنا, یہ شہزاد اکبر پہلے بھی کرتا رہا ہے مشرف کے دور میں, اب وہ دوبارہ کر رہا ہے. جیل کے اندر لوگوں کو لے جا کے پلانٹڈ انٹرویو کراتا ہے, پھر اس کے اوپر جب ہم اب ڈیلی وہ جو اس کے میل کے اوپر ہم نے کیا ہوا ہے, سو کیا ہوا ہے, اس کے اوپر وہ صحافی باہر نہیں آ رہا. اس وقت ان کو بڑا خیال آتا وہ کرے نا, ڈیوڈ روز کو آپ کیوں نہیں کورٹ میں لے جاتے, ہم کورٹ میں لے جایا, وہ جواب نہیں دے رہا. اور یہی ان کی حالت ہے اور یہی ان کا طریقہ کار ہے. انہوں نے کون سا الزام نہیں لگایا, لیکن جب
یہ ہائر کورٹس کے اندر گئے ہیں, ان کے منہ پہ ماری گئی ہیں ان کی باتیں. مجھے یہ بتائیے سپریم کورٹ کی ججمنٹس, ہائی کورٹ کی ججمنٹ میں ٹپس پہ بتا سکتی ہوں, خاقان عباسی کی, سعد رفیق کی, شہباز شریف صاحب کی, اپنی مریم نواز کی, چودھری شوگر ملز, ان تمام ججمنٹس کے اندر جو ہے وہ کہا گیا کہ نیب سیاسی انجینئرنگ کا ادارہ ہے, نیب جو ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اور میرے پیارے بھائی, آپ تو پنڈی کے قریب قریب رہتے ہیں نا, وہ واقعہ یاد ہوگا جب شہزاد اکبر کا بھائی اور میاں محمد سومرو کے رشتہ دار ایک قبضے کے اوپر لڑ کے بحال ہو رہے تھے, اور وہاں پر پھر بعد میں جو ڈی پی او ہے پنڈی کا, اس کو بدل دیا گیا اس جو ہے وہ لڑائی کی وجہ سے. تو یہ قبضے وبضے والی باتیں تو میرے سامنے کرنا مت, ورنہ ایک لمبی لسٹ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ دوں گی, سمیت بہت ساری مری کی باتیں بھی ہیں. سو یہ تو رہنے دیجئے آپ, میں سمجھتی ہوں کہ اتنی بات کریں جتنا آپ سہار سکیں. اور ابھی تو فارن فنڈنگ, اور ابھی فارن فنڈنگ کیس جو ہے جس کے اوپر آپ نے پچھلے 5 سال سے سٹے لیے ہوئے ہیں, اب وہ آنے دینا. چلیں آپ نے کہا ان کا جواب لے لوں میں, آپ اجازت دیں گی میں مجھے بات پوری کرنے دیں نا, آپ جواب ان سے لے لیجیے گا بعد میں, مجھے بات پوری کرنے دیجیے. آپ جو فارن فنڈنگ کا کیس ہے جس کے اوپر پچھلے 5 سال سے یہ سٹے لے کے بیٹھے ہیں, جب کچھ نہیں کیا تو رسیدیں دے دو نا, تلاشی دے دو. ہم نے تو دے دی نا. ہمارے کہاں سے آپ شروع ہوئے حکومت کے جو ہے اس کے اوپر کام نکالنے سے, حکومتی معاملات میں آپ کو کچھ نہ ملا. آپ نے قرضوں کے لیے بھی کمیشن بنایا, آپ نے آئی پی پیز کے اوپر بھی کیا, آپ نے کیا کچھ کر لیا آپ نے, نہیں نکلا. اس کے بعد آپ ذاتی کاروبار لے آئے, اس کے بعد آپ تحائف کے اوپر آ گئے, آپ نے کس نے کس کو کیا تحفہ دیا تھا, تو یہ آپ نے کر کے دیکھ لیا. فارن فنڈنگ اکاؤنٹ جو ہے نا, وہ جب باہر آئیں گے نا آپ کو پتا چل جائے گا کہ کتنے دودھ کے دھلے ہیں. پہلی بات. اور آخری بات جو میں نے کرنی ہے مجھے بریک لینا ہے عظمیٰ صاحبہ, اجازت دیجیے گا. اور آپ نے جو کچھ کہا ان کا رائٹ ہے جواب دینے کا. بریک کے بعد آپ ویلکم بیک ٹو سوال. صداقت علی بھائی صاحب, آپ کا رائٹ ہے رسپونڈ کرنے کا. 3-4 باتیں. ایک تو احتساب کے عمل پہ انہوں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ملا. میرے بھائی یہ ٹرانزیکشنز ہیں بینکنگ, اور 2900 کروڑ روپیہ ایک بندہ شہباز شریف جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کے اور ان کے بیٹے کے ملازموں کے اکاؤنٹ میں آتا ہے. کوئی ذی شعور انسان اس بات کا جواب دے سکتا ہے یہ کرپشن نہیں ہے تو کیا ہے؟ دوسری بات یہ, انہوں نے کوئی بات کی اس کی قبضوں کی, تو میں آپ کو بتاؤں مسلم لیگ نون سے ریلیٹڈ ایک شخصیت کا 7000 کنال زمین ریکور ہوئی ہے پچھلے دنوں میں پنڈی میں. ایک صدر میں ایک خاتون ہے 7000 کنال زمین ریکور کی, ناجائز قبضہ, جو ناجائز قبضے پہ تھی. کس نے ریکور کی؟ گورنمنٹ نے. گورنمنٹ آف پنجاب نے ریکور کیا, نون لیگ کے ایک آدمی تھے. کورٹ نے کروائی یا گورنمنٹ نے؟ گورنمنٹ نے کیا, وہ ان کی ناجائز قبضہ تھا, وہ اس پہ بے نامی پہ تھا. 25,000 کنال زمین مریم صاحبہ کی قریبی خاتون ہے, ان کی پنڈی صدر میں جس کی ورتھ 15 بلین ہے. میں ٹی وی پہ, نیشنل ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں, ہر بات کا میں جواب دوں, میں ریکارڈ دوں گا. 15 ارب روپے کی پراپرٹی پنڈی صدر میں مسلم لیگ نون کی خاتون ہے جو مریم صاحبہ کی بڑی قریب ہے, ان سے ریکور کرائی ہے. اب نے 15 کنال پہ ایک زمین تھی جو سرکاری زمین تھی جس پہ 30 لاکھ روپے ایک اسکول کو, یہ سارا ریکور کیا اس گورنمنٹ نے. یہ سارا پچھلی ملی بھگت کے ساتھ تھا. باقی رہی بات آپ کو شہزاد اکبر کا کوئی معاملہ ہے, وہ 30 سال تک حکومتیں کرنے والے نام لیتے ہیں, خسرو بختیار, جہانگیر ترین. بھائی جرت کرتے نا, پچھلا دور تھا, آپ ان کو اندر کرتے, ان پہ کیس چلاتے. آج آپ کے رونے دھونے کی کیا وقت ہے؟ اس کی کوئی وقت نہیں ہے. یہ صرف آج آپ نے ان کو اندر کرنا ہے اگر وہ کچھ ایسا کر رہے ہیں. نہیں تو ہم تو ریکور کر رہے ہیں, ہماری ذمہ داری ہے. پیپلز پارٹی. اور یہ جو آپ کو تکلیف ہے نا, جی پلوش صاحبہ, پلوش صاحبہ, لاہور میں مسلم لیگ نون کے قبضے چھڑانے آئے. مجھے موقع ضرور دیجیے گا یہ پرابلم ہے کہنے کا بعد میں. پلوش صاحبہ کی باری ہے جی, اس کے بعد میں آپ کی طرف آتا ہوں. جی پلوش صاحبہ. جی ضرور. اچھا جی, بات یہ ہے کہ رود ہو اس وقت نہ میں رہی ہوں نہ عظمیٰ رہی ہے. رود ہو وہ رہے ہیں جنہیں ڈر ہے کہ وہ جن کی گود کے لے پالک تھے انہیں اٹھا کے زمین پہ پٹخ دیں گے, اور انہیں نظر بھی آ رہا ہے. لہٰذا رونے کا وقت جو ہے نا, میں ایسی الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتی, لیکن جب ایسی باتیں ہوں تو پھر جواب دینے پڑتے ہیں. تو وہ رونے کا وقت جو ہے نا شام غریباں, اب وہ ریڈ زون میں کہیں منائی جائے گی, باقی سب آرام سے بیٹھے ہیں. اور گلگت بلتستان میں اگر کچھ بھی نہیں ہے, کسی کا کوئی ووٹ نہیں ہے. نہیں, ایک منٹ, میں معذرت چاہتا ہوں, وقت بالکل ہی ختم ہو گیا. پلوش صاحبہ, وقت بالکل ختم ہو گیا.
जी 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 मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जी खुसरो बख्तियार चीनी वाला भी कोई है, तरीन चीनी वाला, आटे वाला, यानी दवाइयों वाला, नदीम बाबर LNG वाला, हुकूमत यजीद वाली और वजीर आजम सर्कस की जोकर वाली। उस्मा साहिबा 15 सेकंड 20 सेकंड है जी, फरमाइए आप कुछ कहना चाह रही हैं। जी मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ मेरे प्यारे भाई, जो बैंक के जरिए ट्रांजैक्शंस होती है ना वो गैर कानूनी नहीं होती, और किसी ने अगर गलत काम करना हो तो बैंक के जरूरी नहीं करता। ये पहले ही आपका केस यहाँ पे फेक है। दूसरी बात ये है मेरे प्यारे भाई, पूरा मुल्क कब्जे में है, वो पूरी रियासत पे आपने कब्जा किया हुआ है। आप इलीगल सिलेक्टेड लोग आकर जो है वो हमारा कब्जा जायज मुल्क पे खत्म कब्जा हो गया, कर रहे वक्त हैं। खत्म हो गया। लोगों ने कब्जा दिया। Thank you very much। जिन लोगों ने आपको आउट किया सबका उन्होंने बहुत वोट इन करके शुक्रिया, ये कल कब्जा आपसे इनका दोबारा हमारा मुलाकात होती है, रहेगा। तो ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।